اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی کچھ خاص آیات یعنی 54 سے 61 ان پر بات کریں گے۔ یہ وہ آیات ہیں جو خوف سے ذرا آگے لے جاتی ہیں قربت اور محبت کی طرف۔ پچھلی بار ہم نے ان باغات کا ذکر کیا تھا جو اللہ کے جلال کے خوف سے وجود میں آتے ہیں۔ آج ان باغات کی بات ہوگی جو اللہ کی قربت سے کھلتے ہیں تو یہ جنت کی نعمتیں، لیکن ان میں گہرے روحانی اشارے بھی ہیں۔ جی بالکل، یہ آیات بظاہر جنت کے آرام و آسائش وہ سب دکھاتی ہیں، مگر ان کی اصل روح وہ دل کا سکون ہے جو اللہ کی محبت اور قربت میں ملتا ہے۔ صحیح۔ یہاں وہ خوف والی بات نہیں رہتی، بلکہ رحمت اور ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، تو آئیے پہلے ان آیات کا ایک سادہ سا مفہوم دیکھ لیں۔ فرمایا گیا، تکیہ لگائے ہوئے ایسے بچھونوں پر جن کے استر دبیز ریشم کے ہیں اور دونوں باغوں کے میوے جھکے پڑ رہے ہیں، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں نیچی نگاہوں والیاں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہے؟ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ظاہری منظر ہی کتنا پرسکون ہے، تکیہ لگائے ہوئے۔ یہ کیفیت ہے جیسے ساری جد و جہد کے بعد ایک انعام والا آرام مل رہا ہو۔ جی ہاں۔ پھل دسترس میں، یعنی اب کوئی محنت مشقت نہیں، بس اللہ کا فضل ہے، فراوانی ہے، فوراً مل رہا ہے۔ آسانی۔ جی آسانی۔ اور نیچی نگاہوں والی ساتھی، یہ پاکیزگی کی، وفاداری کی، اور وہ جو تعلق میں ایک گہرا اطمینان ہوتا ہے اس کی علامت ہے۔ اوت وہ مرجان کی مانند، یہ صرف رنگ روپ کی بات نہیں، یہ اندر کی صفائی، وہ شفافیت اور چمک ہے جو اللہ کی رحمت سے پھوٹتی ہے۔ اور یہ آیت حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہے؟ یہ تو جیسے پوری صورت کا مرکز لگتی ہے۔ بالکل، یہی وہ خاص نقطہ ہے جو ان قربت والے باغوں کو خوف والے باغوں سے الگ کرتا ہے۔ یہاں احسان یعنی اچھا عمل، بندگی میں کمال، دوسروں سے بھلائی، یہ خود ہی اپنا انعام بن جاتا ہے۔ اچھا، اللہ کی طرف سے بھی احسان ہے بدلے میں، اور بندے کی طرف سے بھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت معاملہ ہے یہ۔ جی۔ اور صوفیہ کرام نے تو انہی ظاہری چیزوں کے پیچھے بڑے گہرے باطنی معنی دیکھے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے ان تمثیلوں کو روح کے کن مقامات سے جوڑا ہے؟ مطلب ان کا باطنی پہلو کیا ہے؟ جی، انہوں نے ان مناظر کو روحانی کیفیات کے استعارے سمجھے ہیں۔ جیسے امام کشیری فرماتے ہیں کہ بچھنوؤں پر تکیہ لگانا دراصل اللہ پر مکمل بھروسہ، وہ جو سپردگی میں راحت ملتی ہے وہ ہے۔ اللہ پر توکل۔ صحیح۔ اور دبیز ریشم، وہ کہتے ہیں یہ وہ گہری قربت ہے جو مسلسل اطاعت سے، محنت سے بنی جاتی ہے۔ اچھا۔ دسترس میں پھل جو ہے وہ اللہ کی صفات کا، اس کی معرفت کا ادراک ہے جو اب آسانی سے حاصل ہو رہا ہے۔ اور نیچی نگاہوں والی ساتھی وہ روح کی پاکیزہ قوتیں ہیں جو اب غیر اللہ سے بالکل ہٹ گئی ہیں، صرف حق کی طرف دیکھتی ہیں۔ یعنی یہ جنت صرف باہر نہیں، ہمارے اندر کی کیفیات کا بھی نام ہے۔ یہ جو احسان کا اصول ہے، کیا اس کی کوئی جھلک ہمیں کائنات کے نظام میں بھی نظر آتی ہے، فطرت میں؟ یقیناً، غور کریں تو پھل دسترس میں یعنی آسانی سے ملنا، یہ فطرت میں توانائی کا بغیر کسی رکاوٹ کے بہنا، وہ جو فلو ہوتا ہے اور توازن ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک۔ یاقوت و مرجان، یہ قیمتی پتھر اور مونگے شدید دباؤ اور وقت کے ساتھ بنتے ہیں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ باطنی خوبصورتی، وہ شفافیت اکثر چھپی ہوئی محنت اور صبر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ایکشن کا قانون ہے یا کائنات کا سبب اور نتیجہ یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا اصول، یہ اس کی روحانی شکل ہے، ہر عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ تعلق تو بہت گہرا ہے۔ ایک اور پہلو جس کا ذکر کبھی کبھی ملتا ہے وہ حروف کے اعداد یعنی ابجد کا ہے۔ کیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ جی، یہ ایک علم ہے جسے بعض اہل علم لطائف کے طور پر دیکھتے ہیں، گہرائی کی بات۔ مثلا لفظ احسان کا عدد 136 بنتا ہے، ان کو جمع کریں 6 + 3 + 1 تو 10، اور پھر 1 + 0 تو 1، ایک یعنی وحدت، توحید۔ اچھا۔ جنتین یعنی 2 باغ، اس کا عدد 453 ہے، جمع کریں
3 + 5 + 4 تو 12 اور پھر 1 + 2 تو 3۔ 3 کا عدد توازن اور تکمیل کی علامت ہے، ٹھیک۔ اور مرجان کا عدد 239 ہے۔ جمع کریں 9 + 3 + 2 تو 14 اور پھر 1 + 4 تو 5۔ 5 کا عدد اکثر تخلیق، حواس خمسہ اور وہ جو ہم آہنگی سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو گویا 1 سے 3 اور پھر 5، وحدت سے توازن اور پھر ہم آہنگی اور خوبصورتی۔ جی، ایک طرح سے یہ روح کے سفر کا نقشہ ہے۔ تو پھر اس سب کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں عملی طور پر کیسے فائدہ دے سکتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قربت کا باغ صرف آخرت کا وعدہ نہیں ہے، یہ اسی لمحے ہمارے دل میں کھلنا شروع ہو جاتا ہے جب ہم احسان پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لمحے؟ جی، جب کوئی اللہ کی رحمت کے جواب میں اس کی مخلوق پر رحمت کرتا ہے، جب کوئی برائی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، دوسروں میں اچھائی، خوبصورتی تلاش کرتا ہے، تو وہ گویا انہی جنت کے بچھونوں کو چھو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے دل میں ویسی ہی شفافیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے جیسی یاقوت و مرجان میں۔ یہ احسان ہی وہ بیج ہے جس سے یہ اندرونی باغ ہرا بھرا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الرحمن ہمیں خوف کے مقام سے اٹھا کر محبت اور قربت کی منزل تک لے جاتی ہے۔ جی، کر لیتے ہیں۔ یا رب العالمین، اے سب سے لطیف، سب سے باخبر، میرا سکون تیری یاد میں ہو۔ میں نے تیرے جلال کا خوف محسوس کیا، اب مجھے تیری رحمت کے سائے میں تیری معرفت عطا فرما۔ میرے ہر عمل کو اپنے فضل کا آئینہ بنا، میری ہر سانس کو احسان کی خوشبو سے مہکا دے، میری کوششوں کے پھل میرے لیے قریب کر دے، اور میری روح کو اپنی قربت میں وہ تکیہ، وہ سکون عطا فرما۔ آمین۔ آمین۔ اور آخر میں بس ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں۔ کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں احسان کے ذریعے کھلنے والے اس اندرونی باغ کے چھوٹے چھوٹے لمحوں کو پہچان پاتے ہیں، اور کیا ہم ان کی قدر کرتے ہیں؟